السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نعمت خان زمری۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں مغیث علی، ان سے بات کریں گے لاہور میں ہونے والے بم دھماکے کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو مغیث بھائی آپ کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ مغیث بھائی، لاہور میں بم دھماکہ ہوا ہے، کیا ملک میں دوبارہ دہشت گرد ایکٹیو ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی بڑا ایونٹ ہونے لگتا ہے تو دہشت گردی کے واقعات بڑھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی پی ایس ایل شروع ہونے والا ہے اور پاکستان سپر لیگ کا میلے کے ساتھ پھر آپ کو پتہ آگے آسٹریلیا نے آنا ہے، نیوزی لینڈ نے بھی آنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی OIC کی، جس میں پوری دنیا سے جو مسلم ممالک ہیں ان کے مندوبین جو ہیں وہ یہاں پر آئے تھے۔ اسی طرح سے پاکستان میں ایک یہ لوگوں میں بات بالکل رائج ہو گئی تھی، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت پاکستان دہشت گردی سے پاک ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ایونٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوا افغانستان سے۔ افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ طالبان نے جب وہاں پہ حکومت سنبھالی ہے، اس کے بعد ہمارا جو وہ بارڈر ہے افغانستان والا، وہ بھی ابھی تک اتنا سیکیور نہیں ہے جتنا ہم کہہ سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو مسئلے مسائل کرتی ہیں اور ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں، لیکن جیسے آپ کا سوال ہے تو یہ ساری چیزیں اگر کنیکٹ کی جائیں تو ہاں بالکل، جو ہمارا دشمن ہے ہمسایہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں ایسا ماحول سازگار نہ بنے کہ جس سے پاکستان ترقی کرتا ہوا دکھائی دے یا ہمارا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ دنیا کی طرف جائے۔ اب یہ جو لاہور میں دھماکہ ہوا ہے، اس سے پہلے اسلام آباد میں ایک پولیس اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے تھے، اور پھر جو وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اس کو عام واقعہ نہ سمجھیں، دہشت گردی ہے یہ، اور انہوں نے یہ پریس کانفرنس میں بات کی تو سب لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ اسلام آباد میں دہشت گردی ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد اب انہوں نے لاہور کو ٹارگٹ کیا تھا، اور یہ ٹارگٹ جو تھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایچ بینک تھا وہاں پہ انارکلی بازار میں، بڑا ہی مین بازار ہے، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے انارکلی کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، سارا کچھ مین بازار ہے وہاں کا۔ اب یہ جو ذمہ داری ہے یہ بلوچ لبریشن ہے، آرمی ہے، وہ بھی اس کی ذمہ داری قبول کر رہی ہے۔ اب انہوں نے گٹھ جوڑ بھی کر لیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسپانسرڈ جو ہیں وہ انڈین ہیں، اور انڈیا یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں کسی صورت بھی امن قائم ہو۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ ہر سارا الزام انڈیا پہ لگا دیتے ہیں، لیکن جب ہم کھرا نکالتے ہیں تو وہ جاتا ہے، وہ ہمیں دشمن ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ اب یہ واقعہ ہوا ہے، اس سے اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری جو فورسز ہیں یا ہماری جو ایجنسی ہیں وہ اتنی تگڑی نہیں ہیں، ان کو قابو نہیں کر سکیں گی، لیکن تھوڑی سی مشکلات ہیں، وری ہونا چاہیے ہمیں تھوڑا سا۔ اور اب جو ہماری ایجنسیز ہیں، سیکورٹی فورسز ہیں، انشاءاللہ کام بہتر طریقے سے کریں گی، اور لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پازیٹیو بھی اسپیکٹ ساتھ میں رکھیں۔ یہ نہ کہیں کہ جناب بڑا مسئلہ مسائل ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گئے ہیں۔ اس طرح کے واقعات دنیا بھر میں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں نیو یارک میں بھی کل پرسوں ایک میں سن رہا تھا بلاسٹ ہوا، اور اس کے علاوہ اور بھی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا پاکستان میں جب ہوا ہے تو اس کے پیچھے بھی معاملات جو ہیں وہ سیدھے کر لیے جائیں گے۔ بالکل، یہ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آگے جو کہ PSL آ رہا ہے، اور انڈیا کی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی بڑا ایونٹ ہو تو اس میں خلل ڈالنے کا، اسے فلاپ کرنے کی اس کی فل کوشش ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوتے ہیں اور پاکستان اس طرح کے ایونٹس میں کامیاب ہوتا ہے۔ اچھا مغیث بھائی، مستقبل قریب میں بھی ایسی دہشت گردی کی کارروائیاں ہو سکتی ہیں یا؟ دیکھیں، یہ تو پریڈکٹ کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں پاکستان کا تو پچھلے 5-6 سال ہو گئے ہیں اتنی بڑی دہشت گردانہ کارروائیاں نہیں ہوئی، جس سے کہ ہم جیسے ایک ثانیہ APS ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ ایسی کارروائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے، اس یقین کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی آرم فورسز اس کیپیسٹی کی ہیں، ان کے پاس اتنی قابلیت ہے کہ وہ ان واقعات کو روک سکے، اور بلکہ روکے گی، اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ ایسا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ لیکن یہ اس طرح کے اکا دکا واقعات جو ہیں، یہ ایک تو جو سیکیورٹی لوپس ہوتے ہیں
اس کا بھی پتہ بتاتے ہیں. ہم وہاں پہ جا کر وہ سیکورٹی جو لوپس ہوتے ہیں اس پہ قابو پا لیتے ہیں. اب دیکھا کہ لاہور میں پہلے بھی بلاسٹ ہوا تھا, وہ جو ایک مذہبی رہنما تھے, تو لیکن اس کے بعد پھر قابو پا لیا گیا. اب اتنا نہیں کہہ سکتے کہ مستقبل میں ہو سکتے ہیں, ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی قابو پا لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ مغیث بھائی.